نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ چنتا ہے من الملائکۃ فرشتوں سے، رسولاً پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور انسانوں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 75 سے لے کے 77 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں سارے کے سارے بشر اور انسان تھے۔ نبیوں میں نہ کوئی جن ہے، یعنی جنات میں سے کوئی نبی نہیں، نہ ہی فرشتوں میں سے کوئی رسول اور نبی ہے۔ اللہ نے کم و بیش سوالات جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان تھے، اور ہر نبی کے زمانے میں جہاں وہ نبی ہوتے تھے وہاں جنات جو تھے وہ اسی نبی کے تابع ہوا کرتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ عرب کے اندر آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو عرب کے اندر جتنے بھی جنات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں جہاں بھی کوئی جنات یا انسان بستے ہیں جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے نجات نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھیں گے، حالانکہ خود ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن اس وقت وہ قرآن کریم ہی کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو ہی دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو پیدا کی ہے، انسان، جن اور فرشتے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں جو عقل سے خالی ہیں۔ جس انداز سے اللہ نے جنات کو، فرشتوں کو، انسان کو عقل عطا کی ہے، اس انداز سے اللہ نے کسی اور مخلوق کو عقل نہیں دی، اسی لیے ان تین مخلوقات کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ تو پیغام پہنچانا یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ تمام فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کا انتخاب کیا جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے، اور اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، نبی اور رسول بنانے کے لیے اللہ نے انسانیت میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول منتخب کیے ہیں وہ سارے کے سارے
یعنی انسان ہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو لیا ہے اور انسانوں میں سے کم و بیش 1.25 لاکھ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے تھے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا، ان کی اصلاح ان کے دور کے نبی جتنے بھی گزرے ہیں انہی کے ذمہ داری ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں کے جنات جو تھے ان پر لازم تھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کی نبوت جو کہ عالمگیر ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت وہ جب اعلان نبوت ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے یعنی سارا زمانہ اور ساری مخلوقات انسان ہیں یا جنات ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے لازم ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ جیسے انسانوں میں نیک ہیں، انسانوں میں برے انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان کے مسلک بھی الگ الگ ہیں، اسی طرح سارے کے سارے معاملات جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات میں بھی کلمہ پڑھنے والے، جنات میں بھی کافر پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ جن آیت نمبر 11 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور بے شک ہم میں نیکوکار بھی ہیں، یہ جن خود بتا رہے ہیں، بے شک ہم میں نیکوکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی بدکار بھی، اور ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی فرقہ بازی، باقی دیگر معاملات ذات وغیرہ ساری کے ساری جنات میں بھی پائی جاتی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے جبرائیل امین یعنی وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے، فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل امین اور انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سارے کے سارے نبی اور رسول اللہ نے انسانوں میں سے چنے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور قیامت تک کے لیے اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، آپ کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمے کا جز صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ کلمے کے ساتھ لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا ہے تو آپ کو ختم نبوت یعنی آپ کی نبوت ختم نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ لازم ماننا ہے۔ اگر اس میں فرق آ گیا تو معاذ اللہ بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، قریب سے بھی اور دور سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جاننے والا ہے۔ ساتوں زمینوں کے نیچے اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی آہٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی ذات سے کوئی چیز یعنی آنکھ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور اللہ کی قوت سماعت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ہے، ہم قریب سے سن سکتے ہیں، دور سے نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، قریب والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور دور والی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے کہ اللہ کے لیے دور والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہر چیز کیا ہے بھائی؟ قریب ہے۔ اللہ ہر چیز کے قریب ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو پکارے اور اللہ تک اس کی پکار نہ پہنچے یا اللہ نہ سنے، ایسا ناممکن ہے۔
اللہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی صفت علیم بذات الصدور ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، نیکی بدی کا وہاں پہ پتہ چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 25 یا 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اور ایک حدیث میں 25 ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ جماعت کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ جماعت کے لیے کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں، اور جب نماز کھڑی ہو جائے تو لوگوں کے گھروں میں جاؤں، اور جہاں دیکھوں لوگ بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ لیکن فرمایا کہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں، گھروں میں بچے بھی ہیں، تو یہ چیز رکاوٹ ہے، ورنہ میں ان کے گھروں کو کیا کر دیتا بھائی، آگ لگا دیتا۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں پڑھ لیتے۔ تو جو پڑھتے ہی نہیں ہے معاذ اللہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کیا ہوگا؟ اور فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان صرف فرق کس کا بھائی؟ نماز کا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کا اکرام ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا بھائی تو تحیات پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام قولی یعنی زبان سے ادا ہونے والی، اور تمام زبانی عبادتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ادھر ہم نماز میں یہ کہتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ نظر و نیاز یہ دوسروں کے لیے کر دیتے ہیں، منتیں دوسرے، یہ فلاں پہ پیر کے دربار پہ جا کے دیکھ بانٹی جائے گی، فلاں یہ کیا جائے گا بھائی، طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کی عبادت ہے۔ تو یہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یا رکوع والی کیفیت کے ساتھ یوں جھکنا کسی کے سامنے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی، پیغمبر بھی بھیجے ہیں جنہوں نے حق اور باطل کو واضح کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نائبین نے صحیح اور غلط کو واضح کیا ہے۔ یہاں ہر آدمی اچھی بری چیز کو سمجھتا ہے، خیر اور شر کو سمجھتا ہے، بہت کم لوگ مغالطے میں ہیں۔ ہاں وہ علاقے جہاں کافروں نے مسلمانوں کی علامتیں تک ختم کر رکھی ہیں وہاں الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ عام علاقوں میں غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے نبیوں کے وارثین علماء کی شکل میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور وہ بتاتے بھی ہیں آگے یہ کہ ماننا یا نہ ماننا یہ بندے کی اپنی مرضی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عذر ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ میں بتانے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سنی انسنی کر دیں یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یا کہیں ہمیں برادری مجبور کر دیتی ہے، کہیں معاشرے میں ہماری ناک نہیں رہتی اس لیے ہم رسومات یا بدعات کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں شریعت کے مسائل کا یا معاملات کا نہ پتہ ہو یا پوچھنا چاہیں ہمیں بتانے والا کوئی نہ ملے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا اچھے کام کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ باقی آخری آیت مبارکہ سپارے کی بھی صورت کی بھی یہ انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی